إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس سے پہلے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ایک مومنہ شدید علیم ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگارا مجھے واسطہ شہزادی فاطمہ صغریٰ کی علیلی کا قال الہا اس مومنہ کو اور جو مؤمنین بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تمام مریض مؤمنین و مؤمنات کی شفا یابی کے لیے ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آلہ محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. درود هدیہ کیجیے محمد والے. نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع گفتگو اصول دین اور امام وقت. ہماری گفتگو نبوت کے باب میں تھی. نبوت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا. نبوت خاصہ سے امام وقت کا تعلق ہم بیان کر چکے. نبوت عامہ یعنی آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی نبوتوں کا میرے وقت کے امام کی امامت سے کیا گہرا تعلق ہے، اس باب میں ہماری گفتگو جاری تھی. اگر فہرست مطالب اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو یاد ہوگا کہ ہم نے نبوت عامہ اور امام وقت کے تعلق کی بحث کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. سب سے پہلے سنن انبیاء اور امام وقت، پھر اس کے بعد بات آئے گی خصائص انبیاء اور امام وقت، پھر گفتگو پہنچ جائے گی موارث یعنی انبیاء کی میراثیں اور وقت کے امام. سنن انبیاء میں ہماری گفتگو جاری تھی. سنت کا مطلب بیان ہو گیا، خدا کا وہ طریقہ جو اس نے اپنے مختلف انبیاء میں جاری فرمایا. ہر نبی کی کوئی خاص سنت بھی ہوا کرتی ہے، وہ طریقہ جو خدا نے اس نبی کو عطا کیا، اور ایک خدا کی عمومی سنت ہے جو ایک سے زیادہ انبیاء پر جاری ہوئی. ان تمام کا وقت کے امام سے کیا تعلق ہے، اس باب میں گفتگو جاری تھی.
اس سے پہلے کہ کل کی گفتگو سے جڑ جاؤں، انبیاء پر جاری کردہ خدا کی سنتیں اور ان سنتوں کا وقت کے امام سے کس قدر گہرا تعلق ہے اور کتنا ضروری ہے ان سنتوں کو سمجھنا تاکہ عقیدہ مہدویت سمجھ آ سکے، ایک مختصر سی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر کل کی گفتگو سے بات کو جوڑ دوں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں۔ انبیاء خداوندی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا نے طویل زندگی عطا کی، ان میں سے ایک نبی اللہ خضر علیہ السلام، یقیناً بچہ جانتا ہے یہ ان انبیاء میں سے ہے کہ جنہیں خدا نے طول عمر عطا کی ہے، جن کا کام بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے۔ راوی توجہ کیجیے گا، خدا کی سنت جو کسی نبی پر جاری ہوئی کس قدر تعلق رکھتی ہے وقت کے امام کی امامت کے عقیدے سے۔ چھٹے امام کے پاس صحابی آتا ہے، سوال کرتا ہے فرزند رسول، اللہ نے اپنے نبی خضر کو باقی انبیاء کے برخلاف اتنی طویل زندگی کیوں عطا کی؟ اللہ نے باقی انبیاء کی طرح، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اللہ نے باقی انبیاء کی طرح حضرت خضر کو مقررہ وقت پر موت کیوں نہ دی؟ سوال واضح ہے، چھٹے امام کا جواب سنیے گا، پر قربان ہو جاؤ میرے صادق آقا پر۔ فرماتے ہیں اللہ نے خضر کو اتنی طویل زندگی اس لیے عطا کی تاکہ خضر کی طولانی زندگی ہمارے قائم کی طولانی عمر پر دلیل بن جائے۔ توجہ کر رہے ہیں، خدا کی سنت جو ایک نبی میں جاری ہوئی طول عمر ہے، خدا تم نے اس نبی پر اپنی سنت کو کیوں جاری کیا؟ جواب آیا تاکہ جب میں اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں طویل عمر عطا کر دوں تو اب کسی کو یہ سوال کرنے کا حق نہ رہے کہ اتنی طویل عمر کیسے کسی انسان کی ہو سکتی ہے۔ میرا امام تو ابھی 1100 اور کچھ برس کا ہے، جو میرے امام کی عمر طویل پر سوال کرے اسے چاہیے کہ پہلے اللہ سے پوچھے کہ خضر کو اتنی طویل عمر کیوں دی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، سنن انبیاء اور وقت کے امام کا موضوع کس قدر اہم ہے۔ کل کی گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ سدیل سیرفی کو مخاطب کر کے چھٹے امام نے فرمایا تھا ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی جس کی مدت بہت طویل ہوگی۔ سدیل نے سوال کیا تھا لم ذلک یا رسول اللہ، فرزند رسول اللہ سبب کیا ہے؟ جواب دیا کیونکہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کے انبیاء میں سے جتنے انبیاء غیبت میں رہے ان تمام کی غیبت کی مدتیں ہمارے قائم گزار کر ظہور فرمائیں گے۔ یہ کل کی حدیث تھی، انشاءاللہ کہ اذان عالیہ میں محفوظ ہے۔ اس حدیث سے ہم نے کچھ نتائج حاصل کیے تھے، ان میں سے ایک نتیجہ ایک سوال کی مانند تھا۔ وہ کیا تھا کہ ایک طرف تو امام معصوم بتلا رہے ہیں معتبر حدیث میں کہ اس وقت تک حضرت قائم کا ظہور نہیں ہوگا جب تک تمام غیبت میں رہے ہوئے انبیاء کی غیبت کی مدتوں کو نہ گزار لیں۔ دوسری جانب ائمہ طاہرین نے ہی ہمیں امام کے ظہور میں جلدی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب غیبت اتنی طویل ہے تو پھر تعجیل فرج کی دعا کیسی؟ سوال ذہنوں میں ہے۔ اس سوال پر کل گفتگو کو روکا تھا، آج اسی سوال کے جواب سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر توجہات آخری شخص تک میرے ساتھ ہیں تو وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ چھٹے امام نے جب سدیل پر سے یہ راز اٹھا دیا، اس راز کو افشا کیا کہ قائم اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک تمام انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں پوری نہ کر لیں۔ توجہ کیجیے گا، تو اس وقت امام نے آخری حجت کی غیبت کی زیادہ سے زیادہ مدت نہیں بتائی، بلکہ جو امام نے بتایا وہ دور غیبت کا کم ترین حصہ تھا۔
توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا غور کیجیے گا میرے نوجوان دوست۔ امام نے سدیر کو جو بتایا یہ وقت کے امام کی غیبت کی کم ترین مدت ہے، یعنی کیا اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک تمام انبیاء کی غیبتوں کے جتنی مدت نہ گزار لے، یعنی کیا، یعنی کم از کم اس وقت تک تو غیبت میں رہیں گے جب تک تمام انبیاء کی غیبت نہ گزر جائے، اس کے برابر مدت نہ گزار لے۔ اے مولا زیادہ سے زیادہ غیبت کی مدت کیا ہوگی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک تمام مدتیں نہ گزر جائیں، لیکن کیا اس کے بعد فوراً ظہور ہو جائے گا؟ نہیں، یہ خدا نے نہیں بتایا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات محسوس کر رہے ہیں؟ بات مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ کتنے وقت اور مدت تک میرا آقا غیبت میں رہے گا یہ امام نے نہیں بتایا، یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس میں کئی عناصر کار فرما ہے۔ جہاں ارادہ خدا بندی کی دخالت ہے وہیں لوگوں کی آمادگی اور تیاری کی بھی دخالت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہاں لوگوں کی تڑپ اور چاہت کی بھی دخالت ہے۔ اے سدیر، گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اے سدیر، قائم کی غیبت کی کم ترین مدت یہ ہے کہ تمام انبیاء کی مدتوں کو گزار لیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے فوراً بعد ظہور ہو جائے گا۔ اب خدا کی مرضی ہے، اس کے ارادے پر ٹکی ہوئی ہے یہ بات کہ کب وہ آقا کو اذن ظہور دیتا ہے۔ یہ چاہنے والوں کی تڑپ پر ہے، یہ ان کی آمادگی پر ہے، یہ خدا کی مرضی اور اس کی مشیت پر ہے۔ کم سے کم مدت ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو تمام انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں ہیں وہ گزاریں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کتنی مدت ہے؟ عین ممکن ہے کئی لاکھ برس ہو، عین ممکن ہے کئی 100 برس ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کم ترین مدت یہ ہے کہ تمام انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں گزار لے، لیکن اس کے بعد بھی فوری ظہور ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے چاہنے والے کی دعا کام کرے گی۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ اب اس کے بعد جب انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں گزر گئی تو اب چاہنے والے کی دعا، اس کا عشق، اس کی چاہت یہ فیصلہ کرے گی کہ چاہے تو ارادہ خدا بندی میں تغیر آ جائے اور وہ امام کے جس کا ظہور بہت عرصے تاخیر سے ہونا تھا، چاہنے والے کی تڑپ اور اس کی دعا اس ظہور میں تعجیل اور جلدی کا باعث بن جائے۔ اگر تمام تک بات پہنچ گئی ہے تو وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت تعجیل فرج کی دعا کرتے رہیں، ہر وقت ظہور میں جلدی کی دعا کرتے رہیں، ہر وقت آل محمد کی آسانی اور کشائش میں جلدی کی دعا کرتے رہیں۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں۔ چھٹے امام کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ تمام انبیاء کی غیبتوں کی مدتیں، خدا کی سنت تھی نا، ہر نبی کو، جس نبی کو بھی غیبت دی ایک خاص مدت تک ایک خاص طریقے سے دی، یہ اس نبی پر جاری کردہ خدا کی سنت تھی۔ یہ ساری غیبتوں کی سنتیں اور ان کی مدت وقت کے امام میں جمع ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک سنت خدا جو مختلف انبیاء میں جاری ہوئی اور وقت کے امام میں جاری ہوگی۔ یہ تھی عمومی سنت۔ کچھ خصوصی سنت خدا بندی کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو مختلف انبیاء میں مختلف رہی لیکن وقت کے امام میں جمع ہوگی۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، وہی کتاب شیخ صدوق نے جسے آقا کے امر اور ان کے حکم پر لکھا، کتاب کمال الدین، روایت میرے اور آپ کے چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، راوی مولا کی خدمت میں ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں ان فی قائمنا سنن من انبیاء اللہ۔ سنن انبیاء اور قائم کی بحث کتنی زیادہ اہم ہے، توجہ کیجیے گا۔ امام اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں، خود سوال نہیں کیا اس نے، امام بتا رہے ہیں سنو یہ موضوع شیعوں کے عقیدے کے لیے اس قدر اہم ہے کہ تم سوال نہ بھی کرو تو بھی ہم بتائیں گے تاکہ دور غیبت کا چاہنے والا محروم نہ رہے۔
تاکہ وہ بغیر روشنی اور چراغ کے اس سفر غیبت کو طے نہ کرے۔ فرماتے ہیں ان فی قائمنا سنن من انبیاء اللہ، ہمارے قائم میں خدا کے کئی انبیاء کی سنتیں جاری ہوں گی۔ مولا کتنے انبیاء کی سنتیں؟ مختلف روایات ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وعلی اللہ مقامہ نے کتاب بحار الانوار، جو احادیث تشیع کا، احادیث آل محمد کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، اس میں ایک پورا باب باندھا ہے اس عنوان سے کہ وہ سنن انبیاء کے جو حضرت قائم میں جاری ہوئی۔ اور جب مجلسی بحار میں کوئی باب باندھے تو وہ ایک یا دو حدیثوں کے لیے نہیں ہوتا، 110 جلدی احادیث کا یہ مجموعہ، اس میں اگر کسی حدیث کے عنوان کو باب بنا دیا جائے، چیپٹر بنا دیا جائے، تو دسیوں روایتیں اس باب میں مذکور ہوتی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پورا باب باندھا، کئی روایتیں ہیں، اکثر ائمہ سے روایات ملتی ہیں اس باب پر، میں فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ہمارے قائم پر خدا کے کئی انبیاء کی سنتیں جاری ہوں گی۔ مولا کون سے انبیاء کی؟ فرماتے ہیں سنت من آدم و نوح، میرے ساتھ گنتے جائیے گا کتنے انبیاء۔ سنت من آدم و نوح، سنت من ابراہیم، سنت من موسیٰ، سنت من عیسیٰ، سنت من ایوب و سنت من جدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام نے کتنے انبیاء گنوائے؟ 7 انبیاء۔ پہلے 2 انبیاء ہمارے بابا آدم اور نبی اللہ نوح کی سنت جاری ہوگی، نبی اللہ ابراہیم کی سنت جاری ہوگی، کس میں؟ ایک امام میں۔ نبی اللہ موسیٰ کی سنت جاری ہوگی، نبی اللہ عیسیٰ کی سنت جاری ہوگی، نبی اللہ ایوب کی سنت جاری ہوگی، اور ختمی مرتبت کی سنت بھی جاری ہوگی۔ 7 انبیاء کی سنتیں جاری ہوئی۔ یہ فقط ایک روایت ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ کئی روایتیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ وقت رہا تو آگے ذکر کروں گا۔ کئی حضرت یعقوب کی سنت کا تذکرہ، کئی حضرت یوسف کی سنت کا تذکرہ، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ غیبت کے زمانے میں معرفت امام کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم دروازہ ہے، سنن انبیاء کو سمجھنا، گزشتہ انبیاء کی حیات طیبہ کو سمجھ لینا۔ مولا وہ کون سی سنتیں ہیں انبیاء کی؟ توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں اما سنت آدم و نوح، جہاں تک ہمارے بابا آدم اور نبی اللہ نوح کی سنت کی بات ہے، نبی 2 ہیں، ان دونوں میں ہی خدا کی ایک سنت جاری ہوئی، اور وہ سنت ہمارے قائم میں بھی جاری ہوگی۔ وہ کیا سنت ہے؟ فرماتے ہیں فطول العمر، عمر کا انتہائی طولانی ہونا۔ حضرت آدم کی عمر تو ہمیں نہیں معلوم، ذرا نبی اللہ نوح کی عمر کا جائزہ تو لیجئے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ 950 عامن، 950 برس، یہ نوح کی عمر نہیں ہے، یہ وہ عرصہ ہے جس دوران نبی اللہ نوح اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ پھر وہ کشتی بنانے کا عرصہ الگ ہے، وہ طوفان نوح کے درمیان کا عرصہ الگ ہے، اور اس کے بعد نبی اللہ نوح نے جو زندگی، جو حیات گزاری مومنین کے درمیان، وہ حیات الگ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اتنی طویل عمر فقط نبی اللہ نوح کی۔ بعض روایات میں 1150 سال ملی، بعض میں 1250 سال ملی، لیکن قدر متیقن، قطعی بات جس پر تمام عالم اسلام متفق ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن نے جس عدد کو بیان کیا کہ 950 برس نوح اپنی قوم میں رہے۔ 950 برس نبی اللہ نوح اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ چوتھے امام نے اس بات کو بیان فرما کے ایک بہت بڑے اعتراض کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ تو اب اگر قیامت تک آل محمد کے چاہنے والے کسی غائب امام پر عقیدہ رکھے اور اس امام کی طولانی عمر کے قائل ہو، اور اس بات کے قائل ہو کہ خدا نے انہیں غیبت میں اتنی طویل عمر عطا کی ہے، تو اب کسی ایسے شخص کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو۔
جو سوال ہم سے امام زمانہ کی عمر پر ہوگا وہی سوال ہر مسلمان سے حضرت نوح کی عمر پر ہوگا. وہ انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن کے اپنے گھر کانچ کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں مارا کرتے. اگر بات پہنچ گئی ہے تو ایک درود پڑھے محمد والے. امام نے غیبت امام پر موجود سب سے بڑے اعتراضات جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، سب سے بڑے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا. کیا تمہیں خدا کی قدرت میں کوئی شک ہے؟ کیا پہلی بار دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ خدا نے اپنی حجت کو اتنی طویل عمر دی ہو؟ نہیں، پہلی بار نہیں ہو رہا. کئی انبیاء ہیں، حضرت خضر کی مثال دی، حضرت عیسیٰ اب تک حیات ہیں، حضرت نوح جنہوں نے اتنی طویل عمر اپنے لوگوں اپنی قوم کے درمیان گزاری. تو یا تو تمہیں خدا کی قدرت پہ شک ہے، توجہ کر رہے، یا قرآن صحیح سے نہیں پڑھا. تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی بھی وقت کے امام کی طویل عمر پر اعتراض کرے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا خدا کی قدرت پہ شک ہے یا قرآن صحیح سے نہیں پڑھا. تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بنتی غیبت امام کے عقیدے پر کہ امام کی عمر اتنی طویل کیسے ہو سکتی ہے. وہ خدا قادر مطلق ہے. اس سے پہلے بھی اپنے انبیاء اپنی حجتوں کو اتنی طویل عمریں عطا کرتا رہا ہے. جو آدم و نوح کو اتنی طویل عمر دے سکتا ہے تو وہ وارث آدم و نوح کو اتنی طویل عمر کیوں نہیں دے سکتا؟ جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اتنی طویل عمر دے سکتا ہے وہ فاطمہ کے لال کو اتنی طویل عمر کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک درود پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر. محسوس کر رہے ہیں عزیزوں سنن انبیاء کی بحث کس قدر اہم ہے عقیدہ بہدویت کو سمجھنے کے لیے اور اس عقیدے پر یقین محکم رکھنے کے لیے. دو انبیاء کی ایک سنت. تیسرے نبی کون تھے جو چوتھے امام نے بیان فرمائے؟ نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام. اے مولا نبی اللہ ابراہیم کی، ابراہیم تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں. اے امام ان کی کون سی سنتیں ہیں جو قائم میں جاری ہوں گی؟ فرمایا دو سنتیں ہیں. آدم و نوح کی ایک سنت تھی، نبی اللہ ابراہیم تنہا کی دو سنتیں ہیں جو وقت کے امام میں جاری ہوگی. مولا کون سی دو سنتیں؟ فرمایا پہلی ہے خفاء الولادہ، ولادت کا پوشیدہ رہنا. دوسری ہے والاعتزال عن الناس، لوگوں سے لا تعلقی اختیار کرنا، لوگوں سے عزل کر کے رہنا، لوگوں سے دور رہنا. اب اگر امام زمانہ میں یہ سنتیں کیسے جاری ہوتی ہیں اسے سمجھنا ہے تو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دونوں سنتیں خدا بندی کب رونما ہوئی. توجہ ہے، پھر بات باقی انبیاء کی سنتوں پر آئے گی. اب ابراہیم کی دو سنتیں کہ جو وقت کے امام میں جاری ہو گئی ہیں. پہلی کون سی؟ خفاء الولادہ، ولادت کا پوشیدہ ہونا. تمام عالم اسلام اس واقعے پر متفق ہے کہ جب نبی اللہ ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کے چچا آدر کہ جو کافروں میں سے تھے، آدر نہ صرف بت تلاش تھا، نہ صرف بت بنایا کرتا تھا، بلکہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم بھی تھا، اپنے دور کا بہت بڑا منجم یعنی علم نجوم کا ماہر بھی تھا. علم نجوم کا مطلب تو سب جانتے ہیں نا، وہ علم کہ جس میں لوگ ستاروں کی پوزیشن، ستاروں کے مقامات کو دیکھ کر مستقبل کی خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس علم کی کیا حقانیت ہے، کیا تفصیل ہے؟ اگر بات آ گئی ہے تو دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. آزر کون تھے؟ منجم تھے. اپنے علم نجوم کے حساب کر کے انہوں نے نمرود کو یہ خبر دی کہ ان قریب تمہاری سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری
تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیرے تخت کو الٹ دے گا۔ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے جیسا نبی اللہ موسیٰ کے زمانے میں پیش آیا۔ فرق کیا تھا؟ وہاں فرعون کو بتانے والے باہر کے افراد تھے، یہاں نمرود کو خبردار کرنے والا گھر کا بھیجی تھا۔ حاضر کیا تھے؟ منجم کے علم نجوم سے حسابات کی یہ بتا دیا۔ یہ علم نجوم کیا ہے؟ آج کل یہ بیماری لوگوں میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، لہذا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ منبر ھذا سے اس بات کا سدباب کیا جائے، مومنین کی خدمت میں آل محمد کا موقف پیش کیا جائے علم نجوم کے حوالے سے۔ تو بات میرے ساتھ ہے، یہ ستاروں کا علم کہ جو حسابات لگا کے لوگوں کو ان کے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ آل محمد کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ پہلے ایک واقعہ پھر ایک سطر میں امام کا موقف بیان کروں گا۔ مولائے کائنات جب جنگ صفین کے لیے کوفے سے روانہ ہو رہے تھے، توجہات میرے ساتھ ہیں آخری شخص کا، مولا جب جنگ صفین کے لیے کوفے سے روانہ ہو رہے تھے تو علم نجوم کا ایک عالم مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، علی کو مشورہ دینے آیا تھا۔ اے علی، میرا ستاروں کا علم یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ وہ علی کے جس کے اشاروں پہ ستارے گردش کریں، اس علی کو بتانے آیا ہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ خود اس کے ستارے گردش میں تھے، علی کو مشورہ دینے آئے۔ اے علی، میرا علم کہہ رہا ہے آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ مولا نے مسکرا کر پوچھا کیا ہوا میرے ستارے کو؟ کہنے لگا اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ستارہ، توجہ کیجیے گا، اب یہ علم نجوم کی خاص اصطلاح ہے، اس علم کے ماہر افراد یا جو علماء آل محمد کی روایات میں تتبع کرتے ہیں، بزرگان تشریف فرمائے، وہ اس بات کو بہتر سمجھیں گے، آپ نے فقط محسوس کر کے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ کہنے لگا اے علی، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ اے علی، آپ کا ستارہ آگ میں جل رہا ہے، لہذا ابھی آپ جنگ پر نہ جائیے ورنہ ہار کر واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر! کیا شیر خدا کو بھی کبھی شکست ہو سکتی ہے؟ اے علی، ابھی نہ جائیے ورنہ ہار کر جائیں گے۔ مولا نے سوال کیا کیا تو علم نجوم کا ماہر ہے؟ کہنے لگا اے علی، میں علم نجوم کا علم رکھتا ہوں۔ باب مدینۃ العلم کے پاس آ کر اپنے علم کا اظہار کر رہا تھا، اپنے علم کی بڑائی جتا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کیا تو علم نجوم کا ماہر ہے؟ کہنے لگا یا علی، میں علم نجوم کا ماہر ہوں۔ فرمایا سن کہ تیرے حساب میں فلاں فلاں جگہ پر غلطی آ گئی ہے۔ دوسری بات سن، یہ جو تو نے کہا کہ میرا ستارہ آگ میں جل رہا ہے، تو غلط سمجھا، یہ میرے ستارے کی آگ ہے کہ جو باقی ستاروں کو جلا رہی ہے۔ یہ مجھ علی کے ستارے سے آگ نکل رہی ہے جو حاکم شام کے ستاروں کو جلانے جا رہی ہے۔ علی کے سامنے علم نجوم کا اظہار۔ چھٹے امام نے قاعدہ دے دیا، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، دو قاعدے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک عمومی قاعدہ اور ایک علم نجوم کے حوالے سے قاعدہ۔ آل محمد کے علاوہ کبھی کسی کے علم کے دھوکے میں نہ آنا۔ پانچویں امام فرما گئے ہیں آل محمد کے جاننے والوں، فرش ادا سے عقیدہ لے کر اٹھ جاؤ، شرق کا اور غرب کا، چاہے مشرق کے کناروں تک چلے جاؤ، چاہے مغرب کے کناروں تک چلے جاؤ، لن تجد علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اہل البیت، تم کہیں کسی جگہ پر صحیح علم نہ پاؤ گے سوائے اس کے جو آل محمد کے در سے نکلتا ہے۔ جاننے والوں غور کرو، علم صحیح فقط آل محمد کے در پہ ملتا ہے۔
یہ مریدی و مرادی کے چکر چھوڑ دو. اگر مریدی میں آنا ہے تو محمد و آل محمد کی مریدی میں آؤ. اگر کسی کو پیر بنانا ہے تو علی مولا کو بناؤ. بہت تیزی سے بات کروں گا، دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ایک نجومی آیا امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا علم نجوم سیکھنا کیسا ہے. مولا کا صحابی تھا، نجومی نہیں تھا. مولا علم نجوم سیکھنا کیسا ہے؟ مولا نے ایک قانون دیا، بڑا لطیف جواب ہے. اللہ اکبر، قربان ہو جاؤں اس در کے. اگر اس در کو نہ پاتے تو قیامت تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے. چھٹے امام سے اس نے پوچھا علم نجوم حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا کثیرہ لا یدرک وقلیلہ لا ینفع. دو جواب دیے. فرمایا علم نجوم کا کثیر یعنی مکمل علم نجوم کا احاطہ کر لینا. یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب کائنات کے جتنے ستارے ہیں انسان کو ان تمام کی وضع اور ان کی حالت معلوم ہو جائے. فرمایا کثیرہ لا یدرک، کوئی غیر معصوم ہے ہی نہیں کہ جو علم نجوم کو مکمل حاصل کر لے، جسے تمام ستاروں کی وضع اور جگہ کا علم ہو جائے. وقلیلہ لا ینفع، اور آدھے ادھورے ستاروں کے حساب کسی فائدے کے نہیں ہیں. گویا کیا بتایا؟ علم نجوم برحق ہے، یہ ان علوم میں سے ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا، لیکن یہ علوم حق ہے، صحیح ہے، مگر مختص ہے خدا کی حجتوں کے ساتھ. کسی غیر معصوم کو یہ علم پورا عطا ہو نہیں سکتا. تمہاری نگاہیں چاند سے آگے جاتی نہیں ہیں. وہ جو کائنات کے کناروں پر ستارے ہیں ان کی وضع اور ان کی جگہ، ان کا حساب تمہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہ فقط اس علی کو ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا نظر آئے کہ یہ پوری کائنات علی کے سامنے ہتھیلی کی مانند ہے. نجوم کے چکروں میں نہ پڑنا. آل محمد نے بتا دیا علم حق ہے مگر خدا کی حجتوں سے مختص ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آذر نجومی بھی تھا. نمرود کو خبر کی ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہاری سلطنت کو پلٹ دے گا، کیا کیا جائے؟ نمرود نے حکم دیا جتنی مائیں میری سلطنت میں حامل ہیں ان تمام کے شکموں کو چاک کیا جائے، نکال کر بچوں کو قتل کر دیا جائے. اتنا بڑا ظالم حکمران اور ایسے بچے سے خوف کھا رہا ہے جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا. اب سمجھ آیا کہ عباسی حکمران میرے وقت کے امام کی ولادت سے پہلے ان کی خبر گیری میں کیوں تھے. توجہ کر رہے؟ ظاہراً بڑی حکومت تھی لیکن ایک ایسے بچے سے خوف تھا کہ جس کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کی والدہ پر حمل کے آثار نمایاں نہ ہوئے. حضرت ابراہیم کی والدہ پر تمام عالم اسلام اس تاریخ پر اتفاق کرتا ہے. جو کریں جب حمل کا وضع حمل کا وقت قریب آیا، ولادت خلیل خدا کا وقت قریب آیا، والدہ ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کو آبادی سے دور لے گئی، ایک غار کی پناہ لی. غار میں نبی اللہ کی ولادت ہوئی. نبی اللہ ابراہیم کو نو مولود بچے کو اسی حال میں غار میں چھوڑا، اللہ پر بھروسہ
غصہ کرتے ہوئے اس غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ غار میں اللہ اپنے قبض نبی کو کیسے آب و غذا دے رہا تھا؟ وہ خدا کے جو شکم مادر میں بھی بچے کو غذا دیا کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ غار میں اپنے نبی کو غذا نہ دے؟ جب نبی اللہ ابراہیم جوان ہو گئے تب اس غار سے نکلے، کیا ہوا؟ ولادت پوشیدہ رہی، حمل کے آثار تک ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پر نظر نہ آئے، طاری نہ ہوئے، لوگوں کو نہ دکھائی دیے۔ یہ ہے ابراہیم پر خدا کی جاری کردہ سنت۔ اب آئیے ذرا میرے وقت کے امام کی ولادت کا تذکرہ سنیے، کوئی اور نہیں، خود امام عسکری کی پھوپھی، 9ویں امام کی دختر، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ یہ کوئی کم رتبہ کم درجہ بی نہیں ہے، اگر اس کے مقام کو سمجھنا ہو تو اس کا آل محمد سے امامت سے ویسا ہی رشتہ ہے جیسا شہزادی زینب اور شہزادی معصومہ ام کا تھا۔ شہزادی حکیمہ جن کا مزار اور قبر اثر سامرہ مقدسہ میں 10ویں اور 11ویں امام اور 12ویں امام کی والدہ کی قبر کے سرانے ہیں، خدا ہم سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ شہزادی حکیمہ خاتون 11ویں امام کی پھوپھی روایت کرتی ہیں، شفاء الولادہ، ابراہیم پر خدا کی جاری کردہ سنت جو میرے وقت کے امام میں جاری ہوئی، کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ جب 14ویں شعبان کا دن آیا تو میرے بھتیجے حسن عسکری نے پیغام دے کر مجھے بلا بھیجا۔ جب میں گھر پہنچی، بیت الشرف پہنچی، تو امام نے بتایا کہ اے پھوپھی اماں، آج شب اس کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، آج میرا وارث دنیا میں آنے والا ہے۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں میں نے سوال کیا کہ ماں کون ہوگی حجت خدا کی؟ اے بی بی، جس دن بچے کی ولادت ہونے والی ہو، کتنی ہی خواتین گھر میں رہتی ہو، ان میں سے جو ماں بننے والی ہے اسے پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا بنی سوال کی؟ کیونکہ خدا نے مثل مادر ابراہیم وقت کے امام کی مادر گرامی پر حمل کے آثار کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ قدرت خدا بندی ہے۔ والدہ کون ہوگی؟ بتایا جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا۔ جناب نرجس کے پاس آتی ہے، روایت کے بڑے حسین جملے محسوس کیجئے گا۔ عام طور پر عرب میں اس وقت یہ کلچر یہ تھا کہ جب گھر کی کوئی بڑی خاتون گھر میں داخل ہوتی تو گھر کی بہو، میری مائیں بہنیں خصوصی طور پر توجہ کیجئے گا، تو گھر کی بہو آگے بڑھ کر ان بزرگ خواتین کی نعلین اتارتی تھی۔ یہ احترام کا طریقہ تھا۔ اس دن جب جناب حکیمہ نے امام عسکری سے سنا کہ جناب نرجس خدا کی آخری حجت کی ماں بنے گی، تو جو ہی جناب نرجس جناب حکیمہ کے پیر ہائے مبارک سے نالین اتارنے کو جھکی ہیں، جناب حکیمہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے شہزادی آج سے میں آپ کی جوتیاں اتاروں گی، آپ حجت خدا کی ماں ہیں۔ جس کے پاس بیٹھ گئی، حمل کا کوئی اثر ظاہر نہ تھا، یہاں تک کہ نصف شب قریب آ گئی، عشاء کا وقت آیا، میں اپنے بستر پر آرام کی غرض سے چلی گئی، جناب نرجس بھی اپنے بستر پر تشریف لے گئی۔ جب نصف شب کا وقت آیا، آدھی رات گزر گئی، تو میں نماز تہجد کے لیے اٹھی۔ یہ آل محمد کا طریقہ ہے۔ میں نماز تہجد کے لیے اٹھی، میں نے ایک بار پھر جناب نرجس پر نگاہ ڈالی، اپنے بستر پر آرام فرما رہی تھی، حمل کا کوئی اثر نہ تھا۔ فرماتی ہے، توجہ کیجئے گا آخری شخص تک، فرماتی ہے ایک لمحے کو فقط میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید آج حجت خدا کی ولادت نہ ہوگی۔ برابر والے حجرے سے امام معصوم کی صدا آئی، امام عسکری کی صدا آئی، اے پھوپھی اماں، امر خدا میں شک نہ کیجئے گا۔
استغفار کی، وضو کیا، نماز تہجد میں مشغول ہو گئی. کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ جس حجرے میں میں اور جناب نرجس ہیں وہ حجرہ نور سے پر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر نور اس حجرے میں پھیل گیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی، مجھے کچھ سجائی نہ دیا. کچھ دیر بعد جب میری آنکھوں کے آگے سے نور کی چادر ہٹی ہے، میں نے کیا دیکھا کہ جناب نرجس کے سرہانے حجت خدا لیٹی ہوئی ہے. حجت خدا کی ولادت ہو چکی ہے اور کس حالت میں ہے؟ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے پیروں کی دونوں گھٹنیوں کو زمین پر رکھا ہوا ہے، حالت سجدہ میں ہے. ننھا اور کمسن امام کیا فرما رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان جدی علی ولی اللہ واشہد ان جدی الحسن المجتبی حجت اللہ. امام ایک ایک امام کی امامت کی گواہی دیتے رہے یہاں تک کہ بات پہنچی اپنے بابا پر. واشہد ان ابی حجت اللہ، پھر فرمایا واشہد انی حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی حجت خدا ہوں. گرہ باندھ کے اس فرش ادا سے اٹھیے گا کہ ائمہ معصومین کا ظہور نہیں ہوتا، ولادت ہوتی ہے. مجھے آل محمد پر ان سے زیادہ عقیدہ نہیں ہے، مجھے آل محمد کی معرفت خود ان سے زیادہ نہیں ہے. علی کا یہ لقب مولود کعبہ، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی، وہ یہ امام معصوم نے ہمیں دیا ہے. ولادت کا لفظ معصوم کے لیے خود معصوم نے استعمال کیا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. یہاں یہ بات بھی اپنے ذہنوں سے گرا لگا کے اٹھیے گا کہ معصوم کی بھی یقیناً ولادت ہوتی ہے، ظہور نہیں ہوتا، لیکن معصوم کی ولادت کی کیفیت میرے اور آپ کی ولادت جیسی نہیں ہوتی. توجہ کر رہے ہیں؟ ولادت ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ امام معصوم نے بتایا ہے، کیفیت وہ نہیں ہوتی. ہماری ولادت کی بات کے بعد ہماری مائیں مصلی عبادت پر نہیں جا سکتی. یہ امام معصوم ہوتا ہے، ادھر ولادت ہوتی ہے، ادھر بیٹا بھی ماں بھی سجدہ الہی میں گر جاتے ہیں. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. آل محمد کے بارے میں نہ افراد اچھا ہے نہ تفرید اچھی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ حد وسط میں رہنا ہے. جیسا امام نے بتایا ہے ویسا عقیدہ رکھنا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ولادت ہوئی، فرماتی ہے میں نے حجت خدا کو گودی میں لیا اور پیشانی مبارک کا بوسہ دیا. کیا خوش نصیبی ہے جناب حکیمہ کی، خدا کی آخری حجت کی پیشانی مبارک پر بوسہ دے رہی ہے. 11ویں آقا کی صدا آئی برابر والے حجرے سے، اے بوڑھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے. جناب نرجس فرماتی ہے میں نے آقا حسن عسکری کی گود میں ان کا وارث دیا. اب باپ اور بیٹے میں راز و نیاز کا آغاز ہوا. ایک حجت خدا دوسری حجت خدا سے بات کر رہا ہے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب قرآن کی آیت سے دیا، میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میں وہی ہوں جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اس رسول کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. میں وہی ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو قائم کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو جتنا ہی برا کیوں نہ لگے.
حضرت ابراہیم پر خدا کی جاری کردہ یہ سنت ولادت کا پوشیدہ رہنا، یہ سنت میرے وقت کے امام میں خدا نے جاری کی۔ آج یہاں بات کو روک رہا ہوں۔ باقی 4 انبیاء کی سنتیں جو امام نے بیان کی، کس نبی کی کون سی سنت ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے بات کو جوڑ دیں گے، آغاز کریں گے۔ ابھی امام کی ولادت کا تذکرہ آیا، ابھی حجت خدا کی ولادت کا تذکرہ آیا، اور ولادت کے فوراً بعد کی کیفیت کا تذکرہ آیا، ابھی ولی خدا کی ولادت کا تذکرہ آیا۔ آج مجھے ایک اور کمسن ولی خدا کا تذکرہ کرنا ہے۔ دنیا والوں میں جب کوئی ولی بنتا ہے تو بوڑھا ہو کر بنتا ہے۔ آل محمد کے گھرانے کے علاوہ دنیا میں کئی ایسی مثال نہ ملے گی کہ ابھی بچے کی عمر 6 مہینے ہو مگر ولی خدا ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کمسن کی معرفت عطا فرمائے۔ خدا ہمیں باب الحوائج ولی خدا حضرت شہزادہ علی اصغر کی معرفت عطا فرمائے۔ علی اصغر کی عمر پر نہ جانا، یہ بچہ 6 مہینے میں کار انبیاء انجام دے رہا ہے، یہ بچہ 6 مہینے میں امامت کی حفاظت کر رہا ہے۔ وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے، مختصر جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ذکر اس شہزادے کا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مختصر سے ذکر میں بھی کوئی آنکھ خشک نہ رہ پائے گی۔ ہاں عزیزوں، شہزادہ باب الحوائج مولا آقا علی اصغر، کیا رونے کے لیے یہ نام بھی کافی نہیں ہے؟ ذرا تصور تو کیجیے، مدینے سے میرا شہزادہ چلا ہے تو چند دنوں کا ہے۔ 28 رجب کو مولا مدینے سے روانہ ہوئے، 10 محرم کو جس کی عمر 6 ماہ ہو وہ مدینے میں 28 رجب میں چند دن ہی کا تو ہوگا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے سے یہ قافلہ جا رہا تھا تو شہزادی فاطمہ صغریٰ نے اصغر کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ ہر بیوی آتی اصغر فاطمہ صغریٰ کی گود سے نہ اترتے، اپنی بہن کو تنہا مدینے چھوڑ کر جانے پہ یہ بھائی تیار نہ تھا۔ شہزادی زینب آئیں، شہزادی ام رباب آئیں، یہ بچہ نہیں آ رہا۔ شہزادی سکینہ آئیں، یہ بچہ نہیں آ رہا۔ خود آقا حسین تشریف لائے، اصغر کے کانوں میں کچھ کہا ہے، بچہ پمک کر اپنے بابا کی گودی میں آ گیا۔ نہیں معلوم حجت خدا نے ولی خدا کے کان میں کیا سرگوشی کی، شاید یہ کہا ہو، اے اصغر اگر آج تم نہ چلے تو قیامت تک کی بے اولاد ماؤں کو اولاد کس کی در سے ملے گی؟ اے اصغر، خدا کی مشیت یہ ہے کہ تیرا جھولا جل جائے گا مگر قیامت تک کی کئی ماؤں کے جھولے آباد ہو جائیں گے۔ اے اصغر، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تیری ماؤں میں رباب کی گودی اجڑ جائے گی مگر قیامت تک کئی ماؤں کی گودی آباد ہو جائے گی۔ اے اصغر، کربلا مکمل نہ ہو سکے گی تیرے بغیر۔ بچہ پمک کر باپ کی گودی میں آ گیا۔ القصہ مختصر، روز عاشور آیا، تمام اصحاب چلے گئے، اہل و عیال قتل ہو گئے، بھائی اور بیٹے بھی قتل ہوئے۔ آقا حسین نے خیموں میں شہزادیوں سے آخری ودا کیا، خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں ایک مرتبہ اپنے اصحاب با وفا کی جانب نگاہ کی، سوال کیا، یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبون، حسین کی غربت کو تو محسوس کرو، اے میرے سپاہیوں، میرے شیروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ زہرا کا لال پکار رہا ہے، جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ صدا کو بدل دیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ حل من داب یدب عن عترت رسول اللہ، کوئی ہے کہ جو رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کے لیے
بیویوں، اے شہزادیوں، ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریہ کیسا؟ جواب دیا، اے آقا آپ نے حلوے کی صدا کیا دی؟ ایک ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آقا حسین نے ننھے علی اصغر کو گودی میں لیا، اے ام رباب تیرا بچہ بہت پیاسا ہے، میں پانی پلا کے لاتا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں، آوازوں کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ ام رباب کو اصغر کا پرسا دینے آئے ہیں، جو میں اولاد مومن ہے، خدایا ام رباب کی اجڑی گودی کا واسطہ ان کی گودیوں کو بھر دینا۔ اے ام رباب میں تیرے اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں، باہر تشریف لائے ہیں، فوج اسمیہ کے سامنے آئے ہیں، ارے جنگ ہم سے ہے، یہ ششماہا ہے، یہ شیر خار ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اسے سیراب کر دو۔ کوئی جواب نہ آیا، حسین نے بچے کو کربلا کی تبدیل ریتی پر رکھ دیا، ابھی بھی کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا، اے اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اصغر نے ننھے سے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو پھیرا ہے، فوج اسمیہ میں کوہرام بپا ہوا، بن سعد کی آواز آئی ہے، حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، تیر سے شعبہ جوڑا ہے۔ ہاتھ لرز گیا، پھر تیر سے شعبہ جوڑا، ہاتھ لرز گیا، تیسری بار جوڑا، اس سعد کی آواز آئی ہے، حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب میں سب سے ماہر تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا، تیرا ہاتھ کیوں لرز رہا ہے؟ سامنے کوئی شہسوار تو نہ ہے، سامنے تو 6 مہینے کا بچہ ہے، کہتا ہے جب بھی میں کمان سے تیر کو